نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کرنے والے خوش قسمت افراد کے لیے فضائل کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں بلا ناغہ۔ قرآن میں مشغول رہنے والے کو دعا اور ذکر کرنے والوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی جو قرآن میں مشغول رہتا ہے، اس کے اوپر اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، لوگوں کو ترجمہ سکھاتا ہے، قرآن کے بارے میں لوگوں کو اپنا بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ اس کو دیتے ہیں کہ جو دعائیں کرتا ہے، اور جس کو قرآن نے مشغول رکھا اس کو اللہ زیادہ دیتا ہے ان لوگوں سے جو مانگتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ جس کو قرآن نے مشغول رکھا، قرآن نے بزی رکھا جس کو۔ نمبر 2، تلاوت آسمانوں میں اس شخص کے تذکرے کا ذریعہ اور زمین میں ہدایت کا نور ہے۔ نمبر 3، تلاوت کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نمبر 4، خوش الحانی سے تلاوت کرنے والے پر اللہ رب العزت خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 5، اونچی آواز سے تلاوت کا ثواب اعلانیہ صدقہ کی طرح ہے، اور آہستہ تلاوت کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 7، قرآن مجید کا عالم یعنی علم رکھنے والا فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر، دوسرا مشقت کا اجر کہ وہ اٹک کے پڑھ رہا۔ نمبر 8، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ نمبر 9، کثرت سے تلاوت کرنے والا پختہ حافظ قرآن قیامت میں معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین قرآن پڑھنے والے کی۔ نمبر 10، حافظ قرآن کو قیامت کے دن جنت
کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 11، تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر۔ تو محترم ناظرین، ہر ذکر اذکار سے پڑھ کر، ہر ذکر اذکار سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا افضل ہے، یعنی ہر چیز سے افضل جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ نمبر 12، جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ نمبر 13، قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ حسین ہوگی۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی چیز اتنے غور و محبت سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے، اور بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب الہی یعنی قرآن کے ذریعے سے پا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے پا سکتے ہیں۔ نمبر 15، جس نے رات کو 100 آیات کی تلاوت کی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے، جس نے رات کو 100 آیات کی تلاوت کی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر آپ 100 آیت پڑھ کے سوئیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں لکھے جائیں۔ نمبر 16، قرآن پڑھنے والے لوگ اللہ والے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن ضرور کیا کرو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ نمبر 18، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ نمبر 19، صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی جھگڑنے والے سے جھگڑے، اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ جاہل کے ساتھ جاہلوں کی سی بات کرے، حالانکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 20، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی، چمکتا و دمکتا نور اور ہر روگ و پریشانی کا نفع بخش علاج ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات میں آپ کو یہاں کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ارد گرد ذرا غور کر کے دیکھیں، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ ان گھروں میں آپ جائیں گے تو آپ کو سکون محسوس ہوگا، اور جو کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی قرآن پڑھتی ہے، جس نے اپنا سب کچھ قرآن ہی کو بنا لیا ہوا ہے، دن رات قرآن پڑھتا یا پڑھتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کیسا نور اس کے چہرے پہ ہوتا ہے، اور وہ لمبی عمر بھی پاتے ہیں، اور آپ غور کر کے دیکھیں وہ کبھی دوسرے لوگوں کی طرح بیمار نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن پاک سراپا شفا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا بیمار نہیں ہوتا، کبھی ہو بھی جائے تو پھر اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کی لمبی عمر ہوتی ہے، اور اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ بیماریوں سے بھی بچا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے سراپا شفا ہے۔ اس کے برعکس آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے چہرے پہ نور ہی نہیں ہوگا، اور ان کو جو ہے وہ بیماریوں نے گھیرا ہوا ہوگا، طرح طرح کی بیماریاں لگی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے محترم ناظرین، معمول اپنا بنائیں کہ ہر وقت قرآن پڑھا کریں، جیسے دوسرے کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بھی خود کو فارغ کیا کریں۔ 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے گھر اپنے اہل خانہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس میں شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ بے شک وہ دل جس میں کتاب اللہ میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے وہ ویران ہے، بالکل اس ویران گھر کی طرح جس میں کوئی رہنے والا ہی نہ ہو۔ نمبر 24، قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے رحمان اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر۔ جنت کے درجات، نمبر 25، جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، پس جب اہل قرآن میں سے کوئی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے اوپر کسی اور کا جب اہل قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اس کے اوپر کسی اور کا درجہ نہیں ہوگا۔ نمبر 26، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی شفاعت مقبول ہے، جو اس کی اتباع کرتا ہے یہ اسے سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس سے نظریں پھیر لیتا ہے تو یہ اسے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ نمبر 27، جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کی تاریکی میں پڑھیں تو وہ اسے قبر کی تاریکی میں کفایت کریں گی، بخاری و مسلم کی روایت۔ تو محترم ناظرین، قرآن ضرور پڑھا کریں، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، صبح اور شام اپنے قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ یہ سب سے افضل کلام ہے، سب سے افضل ذکر ہے، اس سے اوپر بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے اپنا قرآن پڑھنے میں لگایا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔